تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلى آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد، یا شہید کربلا یا جامع کرب و بلا، کل خواہ شہزادہ گلگوں قبا امداد کو غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ امام مدد، بگردہ میں بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، پہلے تو ماحول بنائیے، یہ درمیان میں جو لوگ رخنہ اندازی کر رہے ہیں پروگرام میں، وہ اپنی رخنہ اندازی بند کریں، بیچ کے لوگ بیٹھ جائیں، شور نہ کریں، اور آپ تمام حضرات پوری طرح بیدار ہو۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ رضا کے دربار میں دامن بھرنے کے لیے اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے۔ ہم نے انہیں بھی دیکھا جو مسجدوں میں باقاعدہ دیکھتے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، ان کو دیکھ کر سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ اپنے گھر سے یہاں تک آئے، سونے کے لیے تو یہاں سے بہتر جگہ اپنے گھر پر موجود رہی ہوگی، پھر آ کر سونا، آخر پھر سارے سفر کی مشقت اٹھانے کا حاصل کیا ہوا۔ لیکن آپ حضرات یقیناً قسمت والے ہیں کہ گھر سے آ کر آرام چھوڑ کر دربار رضا میں حاضر، نہ جانے کب نگاہ کرم اٹھے اور دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے۔ تھوڑا صحیح ہو جائیے، یہ بہت اعلیٰ معیار کی رقابت کرنے والے ہیں قاری یوسف رضا صاحب، اور جب سے اس ممبر تک ان کی حاضری ہوئی تو ماشاءاللہ یہ آسمان رقابت پر نہ جانے کیا کیا بن کر چمک رہے، مگر اب آج کچھ یہ محنت نہیں کر رہے، جو ان کی خصوصیت ہے اس کا اظہار نہیں ہو پایا۔ تھوڑا ماحول بنائیے، سب مل کر بولیے سبحان اللہ، یہ سب مل کر بولے۔ سرکار مفتی اعظم سے منسوب ہے یہ سب، اور انہی کی بارگاہ میں آپ کو نظر پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ بھی اسی نیت سے کہے کہ اس کا ثواب کی بارگاہ مفتی اعظم میں نظر ہو جائے۔ سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ جب تک سب نہیں بولیں گے میں بلواتا رہوں گا، پھر سب بولیے۔ کھڑے ہونے والے حضرات بھی آپ سب بیٹھے ہوئے بھی پھر سب مل کر بولیے۔ اب میرا قاری یوسف رضا صاحب کے ساتھ ایک گرجتا ہوا نعرہ لگائے،
بات ہے اور ان میں آج کی رات اہل سنت کے اس تاجدار کی بارگاہ میں نظر حقیقت پیش کی جاتی ہے جنہوں نے گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر اعلیٰ حضرت کا مشن بے شک سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم وہ مفتی اعظم کہ جن کو ساری دنیا سنیت نے تاجدار اہل سنت کا بے شک مفتی اعظم ہند کہا اور آج اہل سنت میں جو رضویت کا فیضان ہے وہ مفتی اعظم ہی کے ذریعے. بے شک سرکار مفتی اعظم جب مرید کرتے تھے اب بھی بلا واسطہ مفتی اعظم کے مرید کافی ہیں. اور مفتی اعظم کا دور وہ دور تھا کہ جب نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل سسٹم تھا نہ ٹیلی فونوں میں ایل سی ڈی تھی. اس زمانے میں نہ ٹی وی چلا تھا کچھ بھی نہ تھا. اس زمانے میں مفتی اعظم کے آن ریکارڈ مریدوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس دور میں 1 کروڑ سے زیادہ جبکہ ہندوستان کے باہر کا کوئی سفر بھی آپ نے نہیں کیا. حج کے لیے گئے تو آخری حج بھی شرط کے ساتھ کیا کہ نہ پاسپورٹ پر تصویر لگے گی نہ ویزا پر تصویر لگے گی. ماشاء اللہ شرط پوری ہوئی. لوگ کہتے تھے بغیر تصویر کے جا نہ سکیں گے مگر مفتی اعظم نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو مسجد کو مدینے والے بلاتے ہیں وہ یقیناً چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت دنیا کے کسی اور ملک میں جانے کی گنجائش ہی کہاں تھی. فوٹو آپ کو گوارا ہی نہ تھا اور اس لیے گوارا نہ تھا کہ فوٹو کرنی اسلام میں حرام ہے. بے شک پاکستانیوں نے بہت کوشش کی ایک بار آ جائے تو پاکستان کی اکثریت مرید ہو جائے مگر انکار کر دیا. فوٹو کھنچوا کر نہیں جاؤں گا صرف ہندوستان ہی میں رہے. اور یہ جدید ذرائع ابلاغ اس زمانے میں موجود بھی نہ تھے. پھر سوچئے کہ 1 کروڑ سے زیادہ مرید ماشاء اللہ سبحان. جب مرید کرتے تھے مفتی اعظم تو خصوصیت کے ساتھ 3 عہد لیا کرتے تھے. اور سرکار مفتی اعظم کے بعد اس سے پہلے کا ہمیں علم نہیں. سرکار مفتی اعظم کے بعد سلسلہ رضویہ میں جو بھی مرید کرتا ہے وہ انہی 3 عہدوں کو دوہرواتا ہے. وہی 3 عہد لیتا ہے. آپ چاہے ریحان ملت سے مرید ہو چاہے تاج الشریعہ سے مرید ہو چاہے صدر العلماء سے مرید ہو چاہے حضرت سبحانی میاں سے مرید ہو سلسلے رضویہ کے کسی بھی پیر سے جب آپ مرید ہوئے ہوں گے تو وہی 3 عہد خصوصیت سے دوہرائے ہوں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پہلا ہے جب مرید کرنا شروع کرتے تھے تو بسم اللہ اور یا اللہ کے رحمان الرحیم پڑھوانے کے بعد پہلا عہد لیتے تھے اہل سنت کے مذہب پر قائم رہوں گا. سبحان اللہ. بولیے آپ لوگوں کا ذہن حاضر ہے اور اس سلسلے کے کسی پیر سے آپ کو بیعت ہے تو بتائیے یہ عہد آپ نے کیا ہے کہ نہیں. جی بولیے کیا سب سے پہلا ہے اہل سنت کے مذہب پر قائم رہوں گا. اس لیے کہ جو اہل سنت کے مذہب پر قائم نہ رہے وہ 1000 بار بھی کسی سنی پیر سے بھی بیعت کرے مگر بیعت باقی رہے گی. جی بے شک اہل سنت کے مذہب پر جو قائم ہے
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حوثیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔